بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قدر و عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ کلمات، ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنی جو کہ ان کے شایان شان نہ ہو، یہ در حقیقت ایمان کے علامت کا اظہار کرتی ہے۔ جس طرح ایک جگہ پر دھواں اٹھ رہا ہو تو وہاں پر نیچے یا تو کوئی ایسی چیز ہوگی جو دھواں نکالنے کا سبب ہوگی، یا کوئی نیچے آگ لگی ہوگی، وہیں پر سے دھواں نظر آئے گا۔ تو جہاں پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں کسی شخص کے الفاظ ادب پر مبنی ہو تو اس کی ایمان کی علامت ہوگی یہ چیز، اور جہاں پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بے ادبی کا اظہار ہو رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض و نفرت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی گواہی دے رکھی ہے۔ تو اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی اصول کا ذکر فرمایا، وہ ہے وَإِن طَائِفَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں مشت و گریبان ہو جائے، یعنی لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اس آیت پر عمل بہت طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو یا ان اینڈرائڈ موبائلز کو آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی بات ہو تو ہم اس کو ریکارڈ کر کے فوراً کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کے زمانے میں نیکی کر فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ڈال۔ تو وہی معاملہ ہمارا ہو گیا، حالانکہ قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح صفائی کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان میں سے کوئی ایک ظالم ہو تو مظلوم کا ساتھ دے کر ظالم کے خلاف تم اقدام کرو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، وہ ظالم جماعت خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر یہ دونوں اسی طرح کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرو، وَأَقْسِطُوا، اور میانہ روی، یعنی انصاف میں بھی میانہ روی کرو، یعنی کہ مظلوم ہے لہذا مظلوم کا ساتھ اس حد تک دینا ہے کہ جو ظالم ہے اس پر ظلم کر بیٹھو، نہیں، شریعت انصاف کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ بھی میانہ روی کے ساتھ، اندازے کے موافق عدل و انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک معاشرتی دوسرا بہت خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک مسلمانوں کی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا یہ در حقیقت ہم میں یہ چیز حد درجہ پائی جاتی ہے۔ کسی کی بھی غلطی کو ہم دیکھ لیں، ہم اس کو بجائے اس کی اس کی اصلاح کرے، ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں من جملہ وہ تمام احکامات جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی فرمائی کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اچھے ہو۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مردوں کو الگ سے خطاب دیا، عورتوں کو الگ سے خطاب دیا، یہ در حقیقت اس بات کو بتلانے کے لیے، مثلا اقیم نماز کتنا ضروری عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
अकीम الصلاۃ مردوں کو حکم دیا اور مردوں کے صیغہ استعمال کر کے عورتیں بھی اس میں خود بخود آ گئے. لیکن معاشرتی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مذاق نہ اڑانے کو بیان جب کرنا چاہا تو مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا. یہ در حقیقت اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ مذاق اڑانا ایک دوسرے کا معاشرے میں یہ معاشرتی پہلو سے ایک انتہائی بچکانہ، غیر ذمہ دارانہ اور جہالت پر مبنی عمل ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے کو تانے مت دو. تانا دینا کسی کو کہ تو نے کوئی شخص کسی زمانے میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہو پھر اس کو وہ بات یاد دلا کر اس کو تانا دینا، یہ بھی در حقیقت جاہلیت والا کام ہے. یہ بھی ایک ناپسندیدہ کام ہے جسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ایحب ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ ایک اور انتہائی اہم اصول پر مبنی شریعت کا حکم ہے غیبت کے بارے میں کہ غیبت حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض دوسرے بعض کی غیبت نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا ایحب احدکم، آیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یأکل، کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، یہ تو تم ناپسند کرتے ہو. جب یہ تم ناپسند کرتے ہو تو غیبت در حقیقت ایسے ہی ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. بدگمانی کرنا، مثلا ایک شخص یہاں موجود نہیں ہے، کلاس میں درسگاہ میں موجود نہیں ہے، یا مثلا جو پارٹیسپینٹس آپ کی کلاس فیلوز کولیگز آج نہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ مزے کر رہے ہوں گے اور یہ کر رہے ہوں گے، ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی برا گمان نہیں رکھنا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کلاس میں نہ ہونے کی وجہ سے درس قرآن سے محروم ہوئے. در حقیقت آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کا درس ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح و وضاحت ہے اور بہت سارے انتہائی اہم پہلوؤں پر مبنی بات چیت ہے، تو وہ اس سے محروم ہے. لیکن ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی نہیں کرنی. وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، یہ در حقیقت یہی آیت ہمیں بتلاتی ہے اور سکھلاتی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹوہ میں مت لگو. ٹوہ مثلا کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے پیچھے لٹ لیے پھرنا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہوگا، کیا کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، اسے تجسس سے کہا جاتا ہے. تجسس ولا یغتب بعضکم. اور اسی طرح ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے پکارنا، یہ بھی در حقیقت ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، برے نام سے پکارنا. اب دیکھیں غیبت کرنی اس آیت کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا. تجسس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا. لڑائی جھگڑے کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا. اور بدگمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا. برے الفاظ اور القاب، برے نک نیم سے پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا. یہ جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان سب کو ذکر فرما دیا ہے. تو یہ تمام کے تمام جو 5 علوم میں نے آپ کو ذکر کیے، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات، تو یہ چوتھی قسم یعنی معاشرت سے متعلق ہے کہ معاشرت، جس معاشرے میں یہ 5 کے 5 یا ان کے علاوہ جو قرآن و سنت میں امور بیان کیے گئے ہیں وہ نہیں پائے جائیں گے، ایک معاشرہ ان سے پاک و صاف ہوگا تو یقیناً وہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا. وہ ایک ایسا معاشرہ کہلائے گا جو حقیقی طور پر
یقینی طور پر قرآن و سنت نے جس معاشرے کی طلب کی ہے یا جو معاشرہ پیش کیا ہے اس پر مبنی معاشرہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مثلا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی طبقات کے درمیان فرق کو مٹا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت یعنی حوا علیہ السلام سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں جماعت اور یہ جو ذات پات وغیرہ کی تقسیم ہے اس میں اس وجہ سے تقسیم کیا لِتَعَارَفُوا، یہ صرف تعارف کے لیے، یہ فخر و امتیاز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فقط تعارف کے لیے کہ اگر تمام کے تمام ایک لوگ ایک قبیلے سے ہوتے تو پھر تعارف پہچان اس طرح نہ ہو سکتی جس طرح آج ہم مختلف، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی افریدی ہے، کوئی اورکزئی ہے، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ فخر و امتیاز کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے بعد کہ بے شک تم میں سے زیادہ قربت والا اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. اور پھر مزید جا کر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات کی بھی تعلیمات ذکر کی ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کردہ نوٹس میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں گا. امید ہے کہ آپ کو ان ضروری احکامات کی بہت سی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس پر میں آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں، آپ خود کر دیں خود کو. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو موضوع سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی جناب. سر جی ہاں سر وائس میسج ادھر پہ سکے سنی وہ کر دیں گے، کیا کہتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیں گے. نہیں سمجھا سر جی اب ان کے اس لیکچر کے سلائڈز اپلوڈ کر دیں گے ایل ایم ایس پہ. جی جی بالکل میں کر دوں گا. جی اور سر سلائڈز کر دیں کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں پڑی. میں نے یہاں پہ اپنے ساتھ رجسٹر پین رکھا ہوا ہے، کچھ نوٹ کیے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دوں گا. جی اور سر وہ آواز میں تھوڑا مسئلہ تھا، وہ اسکریچ ہو رہی تھی آواز، تو اس وجہ سے سلسلے میں تھوڑا مسئلہ ہو ٹھیک رہا ہے، تھا. میں ہم نے ہینڈ بھی رائز کیا تھا اور سلائیڈز بھی دونوں اپلوڈ کر دوں گا. جی تھینک یو سر، تھینک یو. اور کچھ؟ جی اور کچھ؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر میں یہ سلائیڈز اور یہ نوٹس دونوں اپلوڈ کر دوں گا. آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھ کر اور اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر میرا لے سکتے ہیں اگر نہیں ہو سمیع اللہ سے، یا آپ نے کچھ سوال کرنا ہو تو بالکل کسی بھی وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. اس ٹاپک سے ریلیٹ، اسلامیات سے ریلیٹ، دین سے متعلق کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا دین سے متعلق کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ بالکل مجھ سے اینی ٹائم موسٹ ویلکم آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں میٹنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ مزید سب کچھ کر کے پھر اس پر اسائنمنٹ لکھ کر پھر آپ گزشتہ دفعہ تو آپ نے ہفتے کی نے اپلوڈ کیے تھے، لیکن اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جمعے کے دن جمعے کی رات 12 بجے تک ہی سب کچھ کر دیں تاکہ پھر میرے لیے چیکنگ میں آسانی ہو. فقط والسلام سر علیکم. یہ پانچ پیجز آپ دیتے ہیں سر، 5 پیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسے تھوڑا کم کر دیں. 4 کر لوں گا انشاءاللہ، میں مینشن کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. 4 سے بھی کم.
यार इंशाल्लाह कोई इतने बड़े नहीं, हाथ पर आप लिखें, हाथ से लिखेंगे तो बासानी 4 पेजेस लिख के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। सर ये मसला नहीं है सर, ज्यादा बंदे हैं ना साफ साफ लिखते हैं तो उसकी वजह से जो 5 पेजेस का काम होता है वो 3 पेजेस या 4 पेजेस पर आ जाता है, इस वजह से कह रहे हैं। ठीक, अच्छा और तो कुछ नहीं है ना जी? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, फ़कत वस्सलाम थैंक यू सर। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह। क्या